बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो सीज़ फायर हुआ है इसके पीछे असल मुहर्रकात क्या हैं। इतनी ये अगर क्लैशेज़ इतने मामलात अगर ख़राब हो गए थे तो इस तरह अचानक सीज़ फायर क्यों करवाया गया और उसके पीछे क्या मकासद हैं जिन्हें अचीव करने की कोशिश की गई है। और इस सीज़ फायर के बाद अब इस जंग का जो नतीजा निकला है उसमें किस मुल्क का पलड़ा भारी है और आगे जो टेबल टॉक होने जा रही है उसमें कौन सा मुल्क जो है वो अपनी पावर और पूरी ताकत के साथ और पूरी कुव्वत के साथ वो मुज़ाकरात या पूरे एतमाद के साथ मुज़ाकरात करने के लिए टेबल पर मौजूद होगा। इसमें बड़े सवालात हैं, बड़ी चीज़ें हैं, बिहाइंड द स्क्रीन क्या चीज़ें चल रही थी वो सारी भी मैंने आपसे डिस्कस करनी है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, स्पेशली उन दिनों में बहुत सारे यूट्यूबर्स बड़े लोग काम कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी किस्म की कोई वीडियो अपनी अपलोड नहीं की है, बल्कि मैं सोशल मीडिया पर जहाँ तक हो सकता था जो चीज़ें मेरी समझ में आ रही थी मैं वो ज़रूर डिस्कस कर रहा था और उसकी मैं अपडेट ज़रूर दे रहा था। और उसमें से अक्सर जो मेरी पेशीन गोइयाँ थी वो आपने देखा भी होगा कि अक्सर ऐसी थी जो बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। स्पेशली जब मैंने कहा था कि अगले 10 से 20 घंटे जो हैं उसके दौरान कोई ना कोई पाकिस्तान जो है वो स्ट्राइक करेगा और ये स्ट्राइक इतनी ख़तरनाक होगी कि इंडिया को अपनी नानी याद आ जाएगी। और वो एक्यूरेट बिल्कुल वही चीज़ हुई। और उसके बाद कुछ 10 से घंटे गालबन गुजरे थे तो उसके बाद पाकिस्तान ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी थी। एनीवे ये बातें चूँकि अब गुजर गई हैं इस पर बात करना मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगले लेवल पर जाकर अब जो चीज़ें होने लगी हैं उस पर बात करूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ जिसे डिस्कस किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मेरा दोनों ममालिक से रब्ता हुआ है और उसके बाद अब दोनों ममालिक जो हैं वो जंग बंदी के लिए तैयार हो गए हैं, सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और मैं आप दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अपनी पूरी एक डिटेल लिखी जिसमें कहा कि दोनों ममालिक ने बड़ी हिकमत अमली का मुजाहरा किया, ये किया वो किया। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल दोनों ममालिक के साथ कॉन्टैक्ट या एक ट्वीट पर ही डिपेंड करती थी और एक ट्वीट से ही मुमकिन थी, तो फिर ये ट्वीट तो पहले भी की जा सकती थी, ये बात तो पहले भी की जा सकती थी। आपको भी याद होगा कि जब ट्रंप से पहले कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा ये दोनों का इंटरनल मसला है और ये कुछ इतनी लंबी कोई पुरानी बात भी नहीं है, ये कोई 3 या 4 दिन पहले की बात है। पहलगाम यानी इंडियन अटैक जो था उससे कोई 1 या 2 दिन पहले की ये बात है जब इंडिया स्ट्राइक करना स्टार्ट कर रहा था। बहरहाल उस वक्त तक अमेरिका जो था वो किसी भी तरह इस मामलात में, यानी डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली जो था वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में किसी भी तरह आने के लिए तैयार नहीं था। उसकी सोच से यही लगता था। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौरन रब्ता भी कर लिया और उसके बाद ट्वीट भी हो गई। तो क्या कोई एटमी जंग का खतरा नजर आ रहा था? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एटमी जंग का खतरा तो पाकिस्तान ने जब पहले स्टार्ट किया उसने पहले ही कह दिया था कि मेरे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो एटम बम है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी मुल्क जो था, बड़ी ताकत जो थी वो एक्टिव नहीं हुई। अचानक एक्टिव अमेरिका क्यों हो गया? अब एक चीज़ आप इसमें नोट कीजिएगा कि ये जो जंग हो रही थी इसमें आपने 2 चीज़ें बड़ी अच्छी तरह देखी होंगी। एक तो आपने देखा होगा कि बार बार राफेल का बड़ा जिक्र हो रहा था। इंडिया जब भी कहता था राफेल ये कर देगा, फिर इंडिया का मीडिया जिस तरह हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा था, बल्कि झूठ पे झूठ गढ़े जा रहा था। फिर तीसरी एक चीज़ है कि इस जंग के अंदर आपने जो टेक्नोलॉजी देखी है वो इसराइलियन टेक्नोलॉजी थी। अब आपको पता है कि इसराइल, उसको कहा जाता है कि अमेरिका का नाजायज़ बच्चा है, उसको अमेरिका जो है वो उसे पाल पोस रहा है, अमेरिका उसे बड़ा कर रहा है, अमेरिका की पुष्ट पनाही हासिल है। अमेरिका ने अरब के अंदर, वो कहते हैं कि अरब रियासतों के अंदर उनके सीने में कील ठोंका हुआ है। ये मिथ है। दुनिया में ये कहा जाता है कि इसराइल जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा, अमेरिका इसराइल का हमेती है। अब ये जंग जो हो रही थी इसमें इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ये जंग लड़ रहे थे। एक तीसरी चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप एक अरसे से सुन रहे हैं पिछले 5, 7, 8 सालों से, कि अमेरिका इस खत्े के अंदर जो है अब बदमाशी जो देना चाह रहा है वो इंडिया को देना चाह रहा है। उसने ये पहले भी एक दफ़ा 2019 में भी उसने टेस्ट की थी कुछ चीज़ें, लेकिन उसे नहीं लगा था कि ये पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद इन्होंने रोना धोना चला दिया कि अब हमारा चूँकि राफेल नहीं था हमारे पास, फिर राफेल भी आ गया। तो अमेरिका ने किसी भी तरह इस खिते के अंदर जो बदमाशी का सर्टिफिकेट देना था, जो बदमाश बनाना था, वो इंडिया को बनाना था। इंडिया की मईशत भी ग्रो कर रही थी, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा पैदा की जा रही थी इंटरनेशनल लेवल पर, और उसको फिर ताकत में भी उसे फिर बदमाश बढ़ा चढ़ा के बनाया जा रहा था। एक तरफ अब यहाँ इस पूरे खिते को ज़रा देखें, एक तरफ रशिया बैठा है, एक तरफ
چائنا بیٹھا ہے، یہ بھی ایٹمی پاور ہے، پاکستان بیٹھا ہے، ساتھ انڈیا ایٹمی پاور بیٹھا ہے، اس کے ساتھ پھر آپ دیکھ لیں کہ ایران ہے اور بالکل ساتھ اسرائیل بھی لگ رہا ہے، وہ بھی ایک ایٹمی پاور ہے. یعنی ایک ملک چھوڑ کے ساتھ ایک 5-6 ایٹمی پاوریں جو ہے وہ ایک ہی خطے میں موجود ہیں، یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس میں امریکہ کیا چاہ رہا تھا؟ امریکہ کو اس خطے میں کنٹرول کے لیے اسرائیل کے بعد اپنا بہت بڑا ایک حمیتی، بہت بڑا ساتھی، بہت بڑا بدماش جو ہے وہ انڈیا کی صورت میں ہر حال میں چاہیے تھا. اب انڈیا کو شاید اندازہ نہیں تھا، یا شاید امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی فوج کتنی پروفیشنل ہے کسی بھی طرح. اب چائنا بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس خطے کی بدماشی جو ہے وہ انڈیا کے پاس چلی جائے. غالباً رشیا بھی یہ نہ چاہتا ہو، لیکن بہرحال رشیا کو پھر بھی کسی نہ کسی طرح کی تھوڑی بہت حمایت حاصل ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہوں گے. امریکہ نے اب کیا کیا؟ امریکہ نے ایک ٹیسٹ کیا ہے انڈیا کو، یہ آگے لگا کر تھوڑا سا آگے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کہ کسی بھی بندے کو ٹیسٹر لگا کے چیک کیا جاتا ہے اس ریاست کو کہ اس میں کتنی پاور ہے. اس نے صرف یہ ٹیسٹر لگایا ہے، یہ پہلگام اٹیک، یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں اس کو بنیاد بنا کر اس نے ایک ٹیسٹر لگایا ہے کہ یہ انڈیا میں کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے. جب اس نے یہ ٹیسٹر لگایا تو اسے آگے سے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان فوج تو وہ فوج ہے جو پچھلے 20-25 سال سے دہشت گردوں کے خلاف گوریلا وار لڑ رہی ہے. اب گوریلا وار سے بڑی جنگ کون سی جنگ ہو سکتی ہے؟ ایسی تو کوئی جنگ میرا خیال ہے سب سے مشکل ٹف وار جو ہے وہ گوریلا وار ہے. تو پاکستان کا تو ایک فوجی، پاکستان کی تو ایک فورس کے جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہے سارے کے سارے ٹوٹلی پوری طرح ٹرینڈ ہو چکے تھے، تو ان کے ساتھ اس وقت پروفیشنلی جنگ لڑنا آسان نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ رافیل کا بڑا انہیں مان تھا. تو اب میں ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ ایک شخص ہے اسے آپ فارچونر پکڑا دیتے ہیں، اور ایک بندہ ہے اسے آپ مہران دے دیتے ہیں، لیکن جسے آپ نے فارچونر دی ہے وہ ڈرائیور نہیں ہے، اور جسے آپ نے مہران دی ہے وہ ڈرائیور ہے، تو کیا ہوگا؟ یقیناً مہران والا ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیو کر لے گا مہران کو، لیکن جو فارچونر جسے آپ نے دیا وہ کہیں نہ کہیں مار دے گا. تو ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد پروفیشنل پائلٹ تو موجود نہیں تھے نا، اس لیے ان رافیل کو پاکستان نے پلک جھپکتے، یا ایک جو رپورٹ آ رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے، اگر کم از کم 20 سے 21 رافیل کیارے جو ہیں وہ انڈیا کے اس جنگ کے اندر جو وہ کام آئے ہیں. بہرحال ابھی تو اس کا پوسٹ آپریشن ہوگا، اس کے بعد پتہ چلے گا نا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا، وہ بھی ایک پوری صورتحال آ جائے گی. اب اس وقت ایک چیز تو انڈیا نے جب سٹرائک کی اور اس کے بعد جب پاکستان بار بار تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا، پھر پاکستان نے جب ریٹیلیٹ کیا اور پاکستان نے جب بیک فائر کیا، تو اس وقت سے 2 گھنٹے کی یہ ٹوٹل جنگ تھی. آپ اس کا پورا ٹائم دیکھیں، 6 بجے پاکستان نے یہ جنگ سٹارٹ کی تھی، وہ تقریباً 5:30 پونے 6 بجے یہ سٹارٹ ہوئی تھی، اور 8 بجے پاکستان کے طیارے 40 منٹ کے وہ پورا کر کے اپنا ان کے ٹارگٹس اپنی اچیو کر کے واپس بھی آ چکے تھے. یہ ٹوٹل وار 2 گھنٹے کی چلی، جس میں میزائل بھی تھے، جس میں ایئر فورس کا یوز کیا گیا، اور بھی بڑی چیزیں تھی. 2 گھنٹے کے بعد انڈیا کی صورتحال یہ تھی کہ وہ بنجر بن چکا تھا اسلحے کے لحاظ سے، یتیم ہو چکا تھا طاقت کے لحاظ سے. اس کی ایئر فورس جو تھی وہ ساری کی ساری تقریباً 90% ایئر فورس، میں یہ آپ کو ایک عام اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں، اگر رافیل تیاروں کو بڑی طاقت سمجھ لیا جائے تو 90% ایئر فورس اس کی جو تھی وہ اس وقت پوری طرح میٹ ہو چکی تھی. چیک پوسٹیں وہ چھوڑ کر سفید جھنڈے لہرا کر بھاگ رہے تھے. سمندروں میں یہی حال ہو رہا تھا، اور میزائل ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیں ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہم نے تباہ کر دیا، اور اتنے شاندار تھے. وہ دوسرا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم کہا جاتا تھا، رشیا کا بنایا ہوا تھا، پہلے لاک کیا اور اس کے بعد تباہ کر دیا. اور یہ اتنی ایک شاندار پلاننگ کی حکمت عملی کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی کہ اس کے بعد پوری دنیا یہ کہنے لگی کہ پاکستان کی آرمی جو اب یہ پوری، اب میں اس کے ریفرنس اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، کہ ساری دنیا نے یہ کہا کہ پاکستان کی آرمی اس وقت دنیا کی بہترین فوج ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے. یونائٹڈ کنگڈم نے یہ بات کی ہے، ان کے جو مین سٹریم میڈیا یہ بات کر رہا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی ایئر فورس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ فضاؤں کی بادشاہ ہے. مطلب اس طرح کے ٹائٹل ملنے لگ گئے، اور پوری دنیا نے، امریکہ نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی نہیں، پاکستان کو چھیڑا نہیں جا سکتا. جیسے ہی اسے پتا چلا کہ نہیں بھائی میرا بدماش جو ہے وہ تو مار کھا رہا ہے، اس کا تو منہ لال کر دیا ہے پاکستان نے، اور ایک چھوٹے سے نوجوان نے اٹھ کر منہ لال کر دیا ہے. اسپیشلی یقیناً چائنا کی سپورٹ بھی تھی، چائنا کسی صورت میں نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے بدماش کو طاقتور بنا سکے، اور بھی بڑی ساتھ فیورز ہوں گی. تو اس کے بعد جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ تو مزید ذلیل ہوگا، یہ تو بے عزت ہوگا، اور اتنا بے عزت ہوگا کہ اس کے بعد پھر اگلے مجھے بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، تو اس نے فوراً ایک ٹویٹ کی، رابطہ کیا اور یہ جنگ بندی کروا دی. اب یہ دیکھیں کہ 25 سال کے بعد امریکہ نے یہ ایک بڑا ٹیسٹر لگایا تھا. 98 کی جو کارگل وار تھی، اس کارگل وار کے اندر بھی یہی ہوا تھا، ٹیسٹر لگانے کی کوشش کی گئی تھی. پھر 2019 میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹر لگایا کہ چلا ایئر سپیس میں ان کو دیکھ لیں یہ کتنے اس وقت اپنے آپ کو اپ گریڈ کر چکے ہیں، وہ بھی ناکام ہوئے. پھر رافیل دیکھ کے اب ایک اور، اب اگلے 25 سے 30 سال تک یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کی طرف
انڈیا تو کیا دنیا کی کوئی بڑی طاقت میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گی، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میں بڑا بول نہیں بول رہا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ پاکستان آرمی نے جس طرح پروفیشنلزم کا جو مظاہرہ کیا ہے، جو طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اکانومی چاہے جتنی مرضی ان کی کمزور ہو، ان کی فوج اتنی مضبوط ہے کہ اس کے ساتھ ٹکرانا اب اس وقت جو ہے وہ موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہوگا۔ اس وقت پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اب اگلے 20 سے 25 سال تک دھاک بیٹھ گئی ہے اس پورے خطے پر اور پوری دنیا پر، پاکستان کی بھی اور پاکستان فوج کی بھی۔ اب اگلی بات پہ میں آ رہا ہوں، جو آخری میری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس جنگ کے بعد اب کیا ہوگا۔ اب چونکہ ٹیبل ٹاک کا موقع آ گیا ہے، اب ٹیبل ٹاک میں جب یہ بندے جائیں گے، یعنی پاکستان بھی جب جائے گا تو انڈیا بھی جب جائے گا، تو اب نقصان کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہم سے زیادہ صبر اور تحمل والا ملک کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے 3 دن تک مسلسل ان کی یلغار کو برداشت بھی کیا اور ان کی یلغار کو روکا بھی ہے۔ تو پوری دنیا اب کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنے سے پہلے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پوری دنیا یہ جان گئی ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو ڈیفنس سسٹم ہے، وہ پوری حکمت عملی اور دانش مندی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ اتنے پروفیشنل ہیں کہ یہ صرف شور شرابہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ ٹارگیٹڈ کام کرتے ہیں اور ہائیلی پروفیشنلزم کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا نے اب جان لیا کہ پاکستان فوج جو ہے وہ پوری بڑی پروفیشنل فوج ہے۔ پوری دنیا نے ایک بات اور جان لی کہ پاکستان کی قوم کے آپس میں جتنے بھی اختلاف کیوں نہ ہو، چاہے بلوچستان کا ایشو ہو، چاہے KPK کا ایشو ہو، چاہے پولیٹیکلی عمران خان اور نواز شریف اور یہ معاملات کیوں نہ چل رہے ہوں، چاہے مذہبی خلفشار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا اتفاقی اور ناچاکیاں کیوں نہ ہوں، جیسے حافظ سعید صاحب اب آپ کو پتہ ہے اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ اہل تشیعوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ معاملہ تھا، چونکہ حافظ سعید صاحب کی ایک اور گیم ہے، میں اس میں جاننا ہی نہیں چاہتا، نہ میں اس کو فیور دے رہا ہوں، سپورٹ کر رہا ہوں۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مسلکی، علاقائی، لسانی کسی بھی قسم کے اختلافات جو تھی وہ پاکستانی قوم بھلا کر ایک ہو گئی۔ تو یہ میسج چلا گیا کہ پاکستانی قوم کے درمیان جتنا بڑا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، یہ مشکل وقت میں صرف اور صرف سبز ہلالی پرچم کو دیکھیں گے، یہ اور کسی شے کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ ایک تیسرا میسج چلا گیا۔ ایک امپورٹنٹ میسج جو گیا پوری دنیا کو وہ یہ چلا گیا کہ اس خطے کا جو بدماش ہے وہ بھارت نہیں ہے، نہ وہ بھارت خطے کا بدماش بن سکتا ہے۔ اگر اس خطے میں کوئی سینسیبل، اگر کوئی اس خطے میں پروفیشنل ملک، اگر کوئی اس خطے میں قابل اعتبار ملک ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اور تیسرا بڑا میسج جو دنیا کو چلا گیا وہ یہ بھی چلا گیا کہ اگر اس خطے کی 2 بڑی ایٹمی طاقتیں، میں تیسری روس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ روس نے چونکہ ٹیکنالوجی ضرور دی ہوئی تھی کسی زمانے میں، اس بار وہ پریکٹیکلی اتنا انوالو جنگ میں نہیں تھا۔ اسرائیل، جسے ایک بہت بڑا وہ بھیڑیا بنا کے پیش کیا جاتا ہے دنیا میں، اسرائیل اور انڈیا مل کر دونوں بڑی طاقتوں نے اور ایک بہت بڑے ملک نے، بہت بڑی معیشت دونوں ممالک کی، انہوں نے مل کر اس وقت، اور امریکہ بھی یہ آشیرواد حاصل کی پیچھے سے، اتنی بڑی 2-3 بڑی طاقتوں نے مل کر پاکستان پر حملہ کیا ہے اور پاکستان نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اب جب ٹیبل ٹاک ہوگی اور پاکستان جب ٹیبل ٹاک پر جائے گا تو پاکستان پورے اعتماد کے ساتھ بات کر سکے گا، پورے حوصلے کے ساتھ بات کرے گا، اور پاکستان بات کرتے ہوئے پاکستان کا پلڑا بھاری ہوگا، پاکستان اپنی شرائط پر بات کرے گا، پاکستان اپنی مرضی اور اپنی وش کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن کرے گا۔ یہ انڈیا، امریکہ، اسرائیل اور باقی طاقتوں کی مرضی سے نہیں ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔